السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران کی جانب سے پاکستان کی جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے، پنجگور کے سبز کے ایک علاقے میں جو ڈرون اور میزائل حملہ کیا گیا ہے، اور یہ 75 برس کی جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے اتنا بڑا حملہ کیا گیا۔ اگرچہ اس پہ پاکستان نے بڑا ابھی تک تو ایک محتاط رد عمل دیا ہے، لیکن بٹوین دا لائنز یہ ضرور کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے کسی قسم کے کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں اور پھر اس کی ذمہ داری صریحاً ایران پہ ہوگی۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو سفیر تہران اس کو واپس بلا لیا گیا، اور ساتھ میں ہی جو ایران کا سفیر ہے یہاں سے اس کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلی بار سفارتی تعلقات ایک طرح سے معطل ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی جو سچویشن ہے وہ ٹینس ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان کے ایک احتجاج اور اس ایکشن کے باوجود بھی ابھی تک ایران کی جانب سے کسی قسم کا وہ رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا جس سے اس کشیدگی کے جو صورتحال ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے۔ رادر یہ ہے کہ وہاں سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، جیسے وزیر خارجہ انہوں نے ڈیووس میں بات کی کہ ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، ایرانی دہشت گردوں کو، پاکستان اس حملے کا نشانہ نہیں تھا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے کہ جس کو پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان اس وقت خود ملک کے اندر دہشت گردی کا شکار ہے، ساتھ میں ہماری ایسٹرن بارڈر پہ ہندوستان کے ساتھ ایک کشیدگی کی تاریخ ہے، اور ویسٹ کے اندر افغانستان کے ساتھ بھی صورتحال سب کے سامنے ہے کہ وہاں سے مسلسل پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اب ایسے میں ایران کے ساتھ سچویشن اس لیول پہ جانا یقینی طور پہ جہاں پاکستان کے لیے پریشان کن ہے، وہیں خود ایران کے لیے بھی ایک پرابلمیٹک ہو سکتی ہے۔ ایران جو پچھلی کم از کم 4-5 دہائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک عالمی تنہائی کا شکار ہے اور ایک سینکشن کے نیچے ملک ہے، پاکستان کے ساتھ ایک ان کنونشنل ہم کہہ سکتے ہیں ٹریڈ چل رہی تھی، جس کا بہت بڑا جو بینیفیشری ہے وہ ایران ہی ہے۔ تو پابندیوں کے ہوتے ہوئے بھی جو پاکستان کے ساتھ تجارت ہو رہی تھی، اس غیر روایتی تجارت کا جو فائدہ تھا وہ ایران کو مل رہا تھا۔ اب صورتحال اگر اس طرف جاتی ہے تو یقینی طور پہ اس کا نقصان خود ایران کو ہو سکتا ہے۔ لیکن مور امپورٹنٹلی جو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر صورتحال چل رہی ہے، اور بالخصوص بحیرہ احمر کے اندر جو اس وقت امریکی اور ان کے دوست ممالک نے ایک ایکشن حوثی قبائل کے ساتھ باغیوں کے خلاف لیا ہے، اس کو لے کے بھی اب کافی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ہر طرف۔ تو ایسے میں یہ اقدام لینا ایک طرف ناقابل فہم اور ناقابل سمجھ تو ضرور ہے، لیکن اس کے بعد جو خاموشی ایران کی جانب سے ہے وہ اس سے زیادہ کہیں معاملات کو سنگین بنا رہی ہے۔ تو اس میں اب ظاہر سی بات ہے پاکستان نے اگرچہ پہلے مرحلے پہ جس طرح کا ریئیکشن دیا، اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید وہاں سے اب کسی ہائیسٹ لیول پہ پاکستان کو انگیج کیا جائے گا، لیکن نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کے بعد جتنی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ اگر ایران کی جانب سے اسی طرح سرد بحری کا اظہار کیا جاتا ہے تو ممکنہ طور پہ پاکستان بھی پھر کوئی ایکشن لے، اور کیونکہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ کلبھوشن جادیو کے جو انڈین نیوی کا آفیسر تھا وہ کس سوائل پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرتا رہا، سب کو معلوم ہے کہ وہ ایران کی سرزمین تھی۔ یا اس طرح کے اور BLA کے کچھ جو مختلف کیمپس ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کچھ اور اسی طرح بلوچستان کے اندر اسٹیٹ مخالف جو ایک طرح سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے تانے بانے کہیں ملتے ہیں، اور پاکستان کے پاس بھی اس حوالے سے کچھ کریڈیبل ایویڈنس ہیں۔ تو اگر آج ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کچھ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، تو اب پاکستان کے پاس بھی ایک جواز آ گیا ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ایک کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ کن علاقوں میں ایران میں کچھ دہشت گرد گروپس موجود ہیں، تو ہم بھی پھر اسی طرح کے ایک ایکشن لے سکتے ہیں، اور یقینی طور پہ اس پہ ایران کو کوئی ناراضگی بھی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک وہ ملک کہ جس کے بارے میں انٹرنیشنل پرسیپشن یہی ہے کہ شاید وہ خطے میں یا دنیا میں دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے، تو میرا خیال میں ایران کو ابھی بھی ریپروچمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا، نہ بڑھے تو
یقینی طور پہ پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی تعلقات میں آئے گی وہ پھر بہت آگے بڑھے گی اور وہ پھر اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اب انتظار اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ کیسے ایران ریئیکٹ کرتا ہے اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتا ہے، ورنہ اب پاکستان میں بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مؤثر جو ہے وہ جواب دینے کے حوالے سے ایک طرح سے کنسلٹیشن شروع ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے 48 یا 72 گھنٹوں میں پھر پاکستان کی جانب سے بھی کوئی ایکشن دیکھنے کو ملے. تو آج کے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.